آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک میں فرمایا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، اپنے رب کریم کے متعلق، کہ تیرا رب تو اتنا بڑا کریم ہے، رحیم و کریم ہے، تو تجھے کس نے اس بات پر دھوکے میں ڈالا ہے؟ بھئی دراصل اللہ تبارک و تعالی تمام امت کی سنتے ہیں، چاہے وہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، اللہ تبارک و تعالی سبھی کی سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کریم کے بارے میں، اپنے رب کریم کے متعلق۔ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ تو بھی اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس کے در پر آنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی زانی، شرابی، اور اس کے اندر ہر قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں، بڑا بدقماش بندہ تھا، اہل علاقہ کو اس کی تمام خرابیوں کا علم تھا۔ ایک دن اس تمام اہل علاقہ نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس علاقہ سے باہر جا کر پھینک دیا، اور جب وہ بندہ وہاں پڑا رہا اور جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار اور اس کے چاہنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کی ہیلپ نہ کی، مدد نہ کی، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرنے لگا کہ یا اللہ، اب میرا سہارا تو ہی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اگر آج تو نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو ہی مجھے معاف کر دے، میری مدد فرما۔ وہ یہ التجائیں کرتا رہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ ایسے سسکیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی، اور جب اس کی روح پرواز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جائیے جنگل میں، فلاں جنگل میں، کہ وہاں میرا ایک دوست ہے، میرا یار ہے، میرا ایک پیارا ہے، اس کی وہاں لاش پڑی ہے، آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو غسل اور کفن کا انتظام کرنا ہے، اور پھر جنازہ گاہ میں لے جا کر تمام اہل علاقہ میں یہ اعلان کرنا ہے کہ جو بھی بندہ اس کے جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت فرمائیں گے، اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی جو بھی اس کے جنازہ میں شریک ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے عینی ایسے ہی کیا، علاقہ میں اعلان بھی فرمایا۔ اب جب جنازہ کے بعد، جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آخر میں جنازے کے بعد یہ جنازے سے پہلے میت کے منہ کو دیکھا جاتا ہے، یہ ویسے نہ یہ مستحب عمل ہے نہ یہ کوئی سنت عمل ہے، ویسے ہی لوگوں نے ایک رواج نکالا ہے اور جنازے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ خیر، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ جنازے کے بعد اس آدمی کا جب چہرہ دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تو نے ہمارے ساتھ ایسی بد زبانی کی، غلط بیانی کی کہ تو نے کہا کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اس بندے کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا بدقماش بندہ تھا، اے موسیٰ تو ہمیں اس آدمی کے جنازے میں لے آیا، ہم تو اس بندے کو جانتے ہیں اور ہم نے اس بندے کو باہر جنگل میں پھینکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں سن کر تھوڑا سا پریشان ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اب یہاں پر تیری مخلوق تو ایسے ایسے کہہ رہی ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے تو صرف
اپنی بخشش کی دعا کی تھی، اگر یہ دعا کرتا تمام مخلوق کی تو میں اس تمام مخلوق کو بھی معاف کر دیتا۔ اس نے ایسی ملتجانہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، بس دیر ہے ہمیں جھکنے کی، اس کے در پر آنے کی۔ تو بھی ہمارے آنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی اندھیر نہیں ہے، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے، چاہے وہ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، کسی کی بھی نہیں ٹھکراتا، کسی کی دعا کو نہیں رد کرتا، ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ وہاں تو عطا ہی عطا ہے نا بھائی، وہاں تو انکار ہے ہی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔